اسکالر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی بے شمار پہلوؤں میں سے ایک بنیادی پہلو تحسین نوازی ہے، یعنی دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اس پر کیا فرماتے ہیں؟ اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک تحسین شناسی ہوتا ہے، پھر تحسین نوازی ہوتا ہے. جی. پہلے خوبیاں تلاش کرنا، ہوں. پھر ان خوبیوں کی تحسین کرنا، یہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں، دونوں الگ الگ. اور اس کو جاننا پہچاننا بھی. جو تحسین شناس نہیں ہے وہ تحسین نواز نہیں ہو واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. سکتا، یہ ضروری ہے. جی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تحسین شناسی بھی ہے اور تحسین نوازی بھی ہے. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو اپنے غلام تھے، صحابہ تھے، نوجوان تھے، بزرگ تھے، ادھیڑ عمر تھے، جو بچے تھے، ہر ایک کی خوبیوں سے واقف ہوتے تھے. جی. اور پھر ان کی خوبی کے مطابق اس کی تعریف کرتے تھے. مثلا جب علم کی بات آئی تو معاذ بن جبل کہ یہ حلال و حرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں. اور یہ ان کی ایک امت میں خصوصی آئیڈینٹیفیکیشن کے آئیڈینٹیفیکیشن ہے، پہچان بن. ہاں. اچھا، دوسری طرف دیکھیں تلوار چلانے میں سیف من سیوف اللہ جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کو قرار اللہ تھی. اکبر. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو ہے زبانیں سیکھنے کے حوالے سے حضرت زید بن ثابت کو آگے کیا. قرآن مجید کی قرات کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری. اور یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں یہ بھی تو تحسین شناسی اور تحسین نوازی کی خوبصورت تحسین شناسی کے بعد ہاں جی، تحسین نوازی کی مثالیں. ہاں جی. اچھا، پھر اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع ہیں. مثلا ایک صحابی تھے طلق بن علی، وہ آئے تو انہوں نے گارا بنایا. تو اس کے گارے بنانے کو دیکھ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کینلی آبزرو کرتے تھے چیزوں کو، دیکھا تو اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران احسن صنعہ، واہ واہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے فن میں حسن کا خیال رکھتا ہے. واہ 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 واہ. یہ آپ لطافت دیکھیں. اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا جو اپنے جو کام کرتا ہے اور پھر اس میں اتقان کو، پختگی کو پیش نظر رکھتا ہے. یہ جو شارٹ کٹ ہمارے بچے مارتے ہیں یہ ان کے لیے سبق ہے. اپنے فن میں پختگی پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تحسین شناس تھے کہ آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا، قبر بنائی گئی تو وہ ہلکی سی ٹیڑھی تھی، کوئی اس میں کوئی خلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے سیدھا کیا جائے. اللہ. تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا اثر کوئی مرنے والے پر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مرنے والے پر اثر نہیں ہوتا لیکن زندہ کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. اللہ. یہ جو پہلو ہے تحسین شناس ہونا چاہیے، پھر تحسین نوا. ہمارا معاشرہ بیسیکلی نیگیٹیوٹی کے راستے پر چل نکلا ہے، ہم خامیاں نکالتے ہیں. یعنی آپ ایک منٹ سے زیادہ کسی کے ساتھ پازیٹیو گفتگو نہیں کر سکتے. جب آپ گفتگو شروع کرتے ہیں اگلے منٹ میں وہ ایسا یو ٹرن لے گا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ منفی سوچ کے حوالے کر دے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جسے اللہ نے بنایا ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہیں. وہ انسان ہے نا، دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. تو اگر آپ خوبیوں کو تلاش کریں گے پھر ان کی تحسین کریں گے تو خامیاں منیمائز ہو جائیں گی، اور اگر خامیوں کو اچھالیں گے تو خوبیاں دب جائیں گی. تو اس لیے انبیاء اور رسل کیا کرتے ہیں، صوفیاء کیا کرتے ہیں کہ وہ خوبیاں تلاش کر کے ان کی تحسین کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خامیاں اور برائیاں دب جاتی ہیں. برائی ختم نہیں ہو سکتی، کم ہو سکتی ہے، کیونکہ خیر کے ساتھ شر بھی موجود ہے. تو اس لیے اسوہ حسنہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم خوبیوں پر نظر رکھیں اور ان کی تحسین کریں تاکہ خامیاں دب جائیں.